ایک بار پھر بجٹ کا وقت آ گیا ہے. ہمارے ٹی وی چینلز پہ بڑے بڑے جید اینالسٹ بیٹھ کے، اینکرز بیٹھ کے یوں ڈبیٹ کر رہے ہیں بجٹ کے اوپر. میری یادداشت، میری عمر تقریباً 52 برس ہو گئی ہے الحمدللہ، مجھے کوئی بجٹ ایسا نہیں ہے. مجھے بچپن میں یاد ہے میرے والد بیٹھ کے بڑا غور سے بجٹ سنا کرتے تھے اور آفس سے جلدی آ جایا کرتے تھے کہ بھئی بزنس پہ بڑا افیکٹ ہوگا. مجھے نہیں یاد اپنی زندگی میں کوئی بجٹ ایسا آیا ہو جس سے کہ عام انسان کو کوئی فرق پڑا ہو. ہاں چند لوگوں کا فائدہ، کبھی یہ ہٹا دی کبھی وہ لگا دی. نواز شریف صاحب کے زمانے میں سیف الرحمان صاحب جو کہ چیئرمین احتساب بیورو ہوتے تھے، ان کے اوپر کیسز تھے BMW فراڈ کے اور نہ جانے کون کون سی فراڈ کے. وہ فراڈ یہ تھا کہ وہ ہوتی تھی اس زمانے میں SROs ہوتے تھے. وہ SRO ایشو کیا، امپورٹ ڈیوٹی ہٹائی، BMWs جہاز سے اتاری، پھر ڈیوٹی لگا دی اور بند کر دی. میں ایسے بڑے بڑے کارنامے ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اور میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ کیس پبلکلی اویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ بجٹس ہیں جس سے عام شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چیزیں ہر دفعہ مہنگی ہی ہوں گی، یہ طے کر لیجئے. کوئی آپ کے اوپر سے ٹیکس کبھی کم نہیں ہوگا، بڑھے گئے. آپ چاہیں جتنا رونا ہے آپ رو لیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میڈیا پہ ٹیں ٹیں پیں پیں کر لیں یا سڑکوں پہ ماتم کر لیں، ہوگا کچھ نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے حکمران وہ ہیں جن کے بیوی بچے جائیداد کاروبار دولت انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر ہے، ٹیکس وہ پاکستان سے باہر دیتے ہیں، پاکستان میں کوڑی کا ٹیکس نہیں دیتے. کوئی دبئی میں ہے، کوئی ولایت میں ہے، کوئی سعودی عربیہ میں، پاکستان میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے PML کے. انہی لوگوں نے ماضی کے بجٹس بنائے. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جو PML کیوں تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، وہ بھی اسپین میں انویسٹڈ ہیں. پاکستان کے بجٹ سے، ٹیکسز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فارنرز ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، فارنرز ہیں. نیشنلٹی پاکستان ہوگی ان کے پاس، لیکن جس کا کاروبار یہاں نہیں، جس کے بچے یہاں نہیں، جس کی جائیداد یہاں نہیں، جو یہاں کا ٹیکس پیئر نہیں، وہ پاکستانی کیسے ہوا؟ اس بجٹ سے ان کو تو کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہو رہا نا. تو یہ بجٹ IMF کی پوجا میں بنا دیں گے اس کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے دھندے چمکانے کے لیے، کسی کو فیور کرنے کے لیے. یہ وہ چیزیں جس سے اپنے آپ کو، یاروں دوستوں کو فیور کرتے ہیں، الیکشنز جیتتے ہیں. تو آپ لوگ یہ آس چھوڑ دیجئے کہ بجٹ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. یہ طے ہے کہ آپ کو صرف نقصان ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو نقصان ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا. اگر عوام کو ایٹ لارج اس کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو چند لوگوں کی جیب میں پیسہ جائے گا. پیسہ کہیں آسمان سے تو نہیں گرے گا نا، میری جیب سے نکلے گا تو آپ کی جیب میں جائے گا نا. تو یہ سمجھیے اس بجٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بجٹ صرف آپ کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے. لیکن ان لوگوں کا آپ پہ ایسا ڈیتھ گرپ ہے کہ آپ مجبور ہیں، یا شاید تھوڑے بے وقوف ہیں، کہ انہی کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ آپ کے بجٹ بنائیں. یعنی جو صاحب بجٹ لکھ رہے ہیں ان کا اپنا ایک پیسہ یہاں نہیں ہے. ان کے بچے، دولت، بلڈنگیں، جائیداد سب دبئی میں ہیں. وہ بجٹ لکھتے ہیں. جس وزیر اعظم کی حکومت نے بجٹ لکھا جا رہا ہے وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. اس کی جائیداد، کاروبار، انڈسٹری، بچے پاکستان سے باہر ہیں. یہ آپ کے لیے کیسے اچھا بجٹ لکھے؟ خود سوچئے، پلیز سوچیں. کیا وہ حکمران یا وہ فائنانس منسٹر جس کا پاکستان سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کیا وہ پاکستان کے حق میں بجٹ لکھ سکتا ہے؟ پلیز تھوڑا سوچئے. آپ کو دعوت ہے کہ آپ فیس بک کا گروپ 247 آن لائن TV جوائن کر لیجئے. یہاں پہ پاکستان سے متعلق جتنے ایشوز ہیں، اوپینینز ہیں، آئیڈیاز ہیں، ایک بڑے اچھے ماحول میں آپس میں ڈسکس کر سکیں گے. اپنے ویڈیوز اور تصاویر بھی لگا سکیں گے اسی تعلق سے. اس کے علاوہ میری درخواست ہے کہ آپ میرا YouTube کا چینل فیصل قریشی اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ وقتاً فوقتاً جیسے میرے ویڈیوز آیا کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے.